اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 281 ہے، 281 سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 149 اور 150. لفظی معنی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، پھر تم پلٹو گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر. بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، مولاکم، تمہارا کارساز ہے، وہ ہوا، اور وہی، خیر الناصرین، سب سے بہتر مددگار ہے. ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے. یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں، بلکہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اور وہ یقیناً بہترین مدد کرنے والا ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر مسلمان کافروں کی اطاعت کریں گے تو کافر انہیں ان کے دین سے پھیر دیں گے، جس کے نتیجے میں جو دین سے پھرے گا وہی نقصان اٹھانے والا ہوگا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار. اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کتنی بڑی دولت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا، بہترین امت بنایا. گزری بھی تمام قوموں پر اس قوم کو، اس امت کو فوقیت، برتری اور فضیلت حاصل ہے. اس امت کو، جس امت کو امت وسط اور امت محمدیہ کہا جاتا ہے، خیر امت کہا جاتا ہے. امتم وسطن کا لفظ بھی قرآن نے کہا، درمیانی امت ہو تم، اعتدال پر قائم. اور امت خیر امت کا لقب دیا گیا جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زندگی کا دستور عطا کیا جو بالکل پاک ہے، بہترین ہے، اعلیٰ ہے. جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نبی عطا کیا جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب دی آسمانی، جو آسمانی کتاب تبدیلی سے پاک ہے، انحراف سے، تحریف سے بالکل پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب تمہیں عطا کی. اتنی بڑی نعمتوں کے دیے جانے کے باوجود، اس دین اسلام اور شریعت محمدی کے ملنے کے باوجود
اگر کوئی مسلمان اس دین سے ہٹ کر غیروں کی اتباع کرے گا، کافروں کی اتباع کرے گا، تو اس کو اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اسے جان لینا چاہیے کہ وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ اس لفظ کو سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا یہ جملہ سن رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ان کے کان کھڑے ہو جانی چاہیے، ان کی غیرت زندہ ہو جانا چاہیے، ان کی حمیت کے اندر شعور پیدا ہو جانا چاہیے، اور کان کھڑے کیے جائیں، اور دل کے دروازوں کو کھول کر اس بات کو سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، کس حقیقت سے باخبر کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، قرآن مجید کے فرامین کو چھوڑ کر جس میں زندگی کا دستور موجود ہے، نبی کے ارشادات کو چھوڑ کر جس میں تمہاری فلاح اور کامیابی، کامرانی، سلامتی اور عافیت اور نجات ہے، اس کو چھوڑ کر اگر تم کافروں کی اتباع کرو گے، ان کا کہا مانو گے، تو یاد رکھو یردوکم علی دینکم، یردوکم علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے پیچھے تم کو وہ پلٹا کر لے چلے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم جو ہے خسارے میں پلٹنے والے ہو جاؤ گے، نقصان میں ہو جاؤ گے تم۔ اس لیے اللہ نے جو دین تم کو عطا کیا ہے، اس دین پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہو، حالات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، مختلف قسم کے احوال بدلتے رہیں گے، لیکن تمہارا دین بدلنا نہیں چاہیے، تمہارا توکل، تمہارا تقوی، تمہاری پاکیزگی، تمہاری طہارت، اور تمہارا دین، تمہاری شریعت، اور تمہارا دین سے جو لگاؤ، اور تمہارا قرآن مجید سے رشتہ، اور تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نسبت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آنی چاہیے۔ زندگی میں اس بات کو اوڑھ لو کہ ہماری کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں، اور اس دین میں ہی ہمارے لیے عافیت اور نجات ہے، اس دین کو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ حالات جتنے سخت ترین آ جائیں، ہماری زندگیوں میں زلزلہ آ جائے، جھنجھوڑے جائیں، جب بھی ہم اپنے اس دین کے ساتھ پیوست رہیں گے، چپکے ہوئے رہیں گے، اور نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے رہیں گے، یہی وہ فارمولہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ کسی بھی حالت میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بل اللہ مولاکم، یہ منافق، یہ مشرک، یہ کافر، یہ تمہارے کارساز نہیں ہے، یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا خیر خواہ تو وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان ہے۔ بل اللہ مولاکم، تمہارے کاموں کو بنانے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہاری حالات کو درست کرنے والا، تمہاری مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرنے والا، تمہاری کمزوری کو قوت میں بدلنے والا، تمہاری ذلت کو عزت میں تبدیل کرنے والا، اور تمہاری بیماریوں میں تمہیں صحت عطا کرنے والا، وہی وہ اللہ ہے جو تمہارے کاموں کو بناتا ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا، اسی سے بھیک مانگنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔